نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسلم ہیروز. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کو خاص طور پہ ہدایت کی طلب ہوتی ہے، اور یہ ہدایت کیا ہے، اس ہدایت کا ذریعہ کیا ہے، اس کا جواب ہمیں قرآن پاک میں مل جاتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب کیا ہے؟ قرآن. اس میں کوئی شک نہیں اور متقی لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. تو ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ القرآن. اور یہ قرآن جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، ان کی ذات ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے جن کو ہم نے فالو کرنا ہے. قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب یعنی دل مبارک پہ نازل ہوا، اور یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور رحمت ہے. اور جس نبی پہ اترا انہوں نے اس قرآن کو پریکٹیکلی ایک ایک چیز عمل کر کے بتا دیا کہ اس قرآن پہ یوں عمل کیا جا سکتا ہے، اور ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ اسی اگزامپل کو فالو کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ان کی ہر بات، ان کا ہر کام، ان کا ہر قول، ان کا ہر فعل، ہر بات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن اور سنت کو ہی زندگی کا معیار بنانا ہے. اور کس کو فالو کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے فالو کیا اور حالت ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بعد ہمارے جو ہیروز ہونے چاہیے وہ صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام وہ شخصیتیں تھیں جو عرب کے صحرا نشین لوگ تھے، تعلیم سے بہت دور، لیکن جب قرآن اور سنت رسول کو تھاما تو پھر وہ دنیا کے لیے ایک نمونہ بن گئے. پھر وہی چند بوریا نشین صحرا میں پھرنے والے لوگ اس طرح سے بہترین نمونہ بن گئے کہ پھر اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے ساری دنیا پہ چھا گئے، اور ہسٹری میں گولڈن ورڈز میں اپنے نام چھوڑ کے چلے گئے. ان کا کردار ہمارے لیے قابل تقلید ہے. They are the people to be followed. They are an example for all the Muslim world. لہذا کچھ ہیروز ہم نے سلیکٹ کیے ہیں صحابہ کرام میں سے، اور یہ سلیکشن ڈفرینٹ فیلڈز میں سے کی گئی ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے جس کو جو فیلڈ ملا، جو کیپیسٹی تھی، جو صلاحیت تھی، انہوں نے اپنے اپنے فیلڈ میں ایکسل کر دیا اور اپنے فیلڈ میں ماسٹر بن گئے. اگر کوئی بہادر تھا تو وہ بہترین سپاہی اور بہترین جرنیل بن گئے. اگر کوئی علم رکھتا تھا تو بہترین محدثین اور فقیہ اور عالم بن گئے. اور کچھ ایسے بھی تھے جو بہت امیر تھے، اپنی دولت سے انہوں نے اسلام کا کلمہ بلند کیا، اور کچھ نہ امیر تھے، نہ بہت بہادر تھے، نہ بہت بڑی پرسنالٹیز تھے، نہ قریش کے سردار تھے، لیکن اپنے ایمان کی پختگی کی وجہ سے ایسا بہترین نمونہ چھوڑ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر وہ ایمان لے آئے جیسا کہ تم ایمان لائے. یہ تم کون ہیں؟ یہ صحابہ کرام ہیں.
اگر ہم صحابہ کرام جیسا ایمان لائیں گے تو کیا ہوگا؟ فقد اہتدوا، تو تحقیق ہدایت پا جاؤ گے۔ ہمارے لیے ہدایت کا نمونہ ہے ان کی ذات، ایک مشعل ہے روشن اسلام کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کی، اور صحابہ کرام نے اس روشنی سے فائدہ اٹھایا، اور مزید ایسی روشنیاں بکھیر گئے کہ ہم سب کے لیے وہ راستہ روشن کر گئے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ ہم سب دعا کرتے ہیں روزانہ سورہ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو ان کے راستے کی ہدایت دے دے جن پہ تو نے انعام کیا۔ یہ انعام یافتہ لوگ تھے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ سب ون بائی ون، ایک ایک الگ الگ اگر ہم دیکھیں تو سب کے سب ہدایت کے راستے پہ رہے اور کامیابی پا گئے۔ ان کے بعد جن لوگوں نے ان کو فالو کیا، حالت ایمان میں ان کی صحبت پائی اور حالت ایمان ہی میں فوت ہوئے، ان کو تابعین کہا جاتا ہے۔ وہ بھی بہت بڑے نام چھوڑ گئے۔ صحابہ کرام کے تربیت یافتہ لوگ، ان کے تعلیم یافتہ لوگ، وہ پھر مزید چراغ بے چراغ جلاتے چلے گئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جب ان کا راستہ فالو کیا جن پہ اللہ کا انعام ہوا تو خود بھی فلاح اور کامیابی کے راستے سے ہمکنار ہو گئے اور ہمارے لیے روشنیاں چھوڑتے چلے گئے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں کی لائفز کو سٹڈی کرنا ہے، دل کی آنکھیں کھول کے اور پورے شعور کے ساتھ، اور اس اینگل سے ہم نے ان کی لائف کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان ہیروز کو فالو کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جب موت آئے تو فرشتے کیا کہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس چل اپنے رب کی طرف راضی اور خوشی، وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس سے راضی ہو جائیں۔ ایک مسلمان کی زندگی کا ٹارگٹ اور مقصد بس یہی ہے۔ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں ان لوگوں کا راستہ دیکھنا پڑے گا، اس راستے پہ چلنا پڑے گا، ان کے والے عمل کرنے پڑیں گے تاکہ انجام بالآخر کامیابی ہو اور جنت میں اللہ تعالی ہم سب کو داخل کر دے۔ لہٰذا جیسے میں نے پہلے کہا، کچھ صحابہ کرام کو ہم سٹڈی کریں گے، کچھ تابعین کو، اور جن لوگوں نے تابعین کو فالو کیا، تابعین سے تعلیم حاصل کی، ان کی صحبت میں رہے، ان کو تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ Those who followed the تابعین are known as تبع تابعین۔ اور تبع تابعین کے علاوہ ہم کچھ مسلمان فاتحین، حکمران اور مختلف لوگوں کو بھی سٹڈی کریں گے۔ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہیروئک ایکٹ صرف مردوں نے نہیں کیا، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں نیکی کے کام میں ہر دور میں شانہ بشانہ شریک رہیں، اور کئی مرد جو بڑا نام کما گئے، ان کی کامیابی کے پیچھے بہترین مائیں تھیں، بہترین عورتیں تھیں۔ وہ آغوش تھی جس نے بہترین مسلمان پیدا کیے، بہترین مسلمانوں کو تربیت دی، اور پھر وہ دنیا میں نام چھوڑتے چلے گئے۔ لہذا مرد ہو یا عورت اگر نیک ہو اور تقوی پہ ہو تو وہی اللہ کے نزدیک بہترین انسان ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں نہ دیکھا جائے گا کہ مرد ہے کہ عورت، نہ دولت نہ شہرت، بس اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے؟ تقوی۔ وہ مرد میں بھی ہو سکتا ہے اور عورت میں بھی، ہو سکتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ بچوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور دنیا میں نیکی کی کمائی کرنے کے لیے
ना तो बहुत दौलत चाहिए, ना कोई शोहरत चाहिए, ना कोई खास दुनियावी असबाब चाहिए। जो सलाहियत और जो अल्लाह ताला ने खूबी दी हो, इंसान उसको अल्लाह के रास्ते में लगा दे, तो हम देखेंगे कि हर फील्ड में लोगों ने अपना नाम छोड़ दिया। औरतों ने भी और मर्दों ने भी, लड़कों ने भी और बच्चियों ने भी। तो मुस्लिम हीरोज के नाम से ये जो सब्जेक्ट है, इसका सारा मकसद क्या है कि हम देखें कि हमारे हीरोज कौन थे। वो कौन थे जो अरब के छोटे से इलाके से उठे और सारी दुनिया पे छा गए, सुपर पावर ऑफ देयर टाइम बन गए और दुनिया में बेहतरीन मिसालें छोड़ गए। खुद नॉन मुस्लिम हिस्टोरियंस इस चीज का एतराफ करते हैं कि मुसलमान जहां जहां गए उन्होंने अपने किरदार की बेमिसाल कहानियां छोड़ दी और कई कई गैर मुस्लिम इलाके अपने शौक से मुसलमानों का किरदार देखते हुए इस्लाम लाते चले गए। और याद रखिए, इस्लाम तलवार से नहीं फैला था, बेहतरीन मुसलमानों के मिसाली किरदार से फैला था। उनके कैरेक्टर्स, उनकी अहद व वफा, उनका लोगों के साथ हमदर्दी और खैरखाही का सलूक, ये चीजें थी जिसने दुनिया को इंस्पायर किया और बहुत जल्द इस्लाम दुनिया के गोशे गोशे में फैलता चला गया। इस्लाम का कलमा सर बुलंद होगा, वो अल्लाह का दिन है। अगर अल्लाह ताला हमसे कोई काम ले ले तो हमारी खुशनसीबी है। और उन लोगों ने इसी मोटो पे अमल किया कि हमारा जो शेयर है वो हम डाल दें, और जहां जहां उनको जरूरत पड़ी अपना शेयर डालते चले गए। थ्रू आउट हमेशा इस्लाम टीम वर्क पे बिलीव करता है और टीम वर्क से ही इस्लाम इंशाल्लाह जरूर सरबुलंद होगा। जरूरत यह है कि हम सब जो उस टीम के मेंबर्स हैं, हमने देखना ये है कि हमारे पास क्या सलाहियत है, क्या कुव्वत है, क्या चीज है जो हम अल्लाह के रास्ते में लगा सकते हैं, और बस उसको लगा देना है और दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमसे बेहतरीन काम ले ले। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिअन व अमलन मुतक़ब्बलन। वो इल्म दे जो नफा बख्श हो और वो अमल करा ले जो वो कबूल कर ले। हमने मुस्लिम हीरोज को जब स्टडी करना है तो क्या देखना है कि वो रास्ता क्या था जिस पे वो लोग चले जो कामयाब हो गए। इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। सिरात पे स्ट्रेस है, अल्लजीना पे स्ट्रेस नहीं है। हमने उन लोगों को नऊजुबिल्लाह पूजना नहीं है, हमने उनके रास्ते को फॉलो करना है। ये नहीं कि वो नेक लोग जो दुनिया में इस्लाम फैला के चले गए और तौहीद का सारी उम्र दर्स देते रहे, उन्हीं की जात और उन्हीं के मजार की इंसान पूजा और परस्तिश शुरू कर दी। हमने उनकी हस्तियों के बारे में किस तरह से जानना है? उनके सिरात को फॉलो करते हुए उन्होंने क्या किया, दैट इज इम्पोर्टेंट। कि वो सिरातल मुस्तकीम पे चले और तौहीद का दर्स देते रहे और तौहीद का ही कलमा बुलंद करते चले गए। ये हमारा मुस्लिम हीरोज का सब्जेक्ट है। हीरोज के नाम मैं कुछ आपको बता देती हूँ, कुछ जैसे जैसे पढ़ेंगे साथ साथ आते जाएंगे। जैसे सहाबा कराम में हमने सबसे पहले सिलेक्शन खुलफाए राशिदीन की है, जो 4 खलीफा थे। बहादुरी के मैदान में से 2 जर्नैल सहाबा सिलेक्ट किए हैं। इसी तरह इल्म और हदीस के मैदान में 3 सहाबा और 1 उम्मुल मोमिनीन। इसके बाद गुलामान इस्लाम पे हम आते हैं और देखते हैं कि गुलामों ने भी क्या क्या काम किया, और उसके बाद एंड तक हम देखेंगे कि इस्लाम गुलामों को किस किस तरह प्रोटेक्ट करता है और कितनी प्रोजेक्शन देता है, और अगर गुलाम में जिस भी फील्ड में काबिलियत हो तो उसको मौका दिया जाएगा कि वो आगे बढ़े और अपना नाम छोड़ दे। सब कॉन्टिनेंट तक आपको याद होगा स्लेव डायनेस्टी ने रूल किया। दे वर द रूलर्स, स्लेव्स वर द रूलर्स ऑफ इंडो पाक। इस्लाम ने गुलामी के इंस्टीट्यूशन को एक नया एंगल दे दिया जो कभी किसी ने इस मुहज्जब दुनिया में भी नहीं दिया। आज आपको पता है कि एक ब्लैक स्लेव यूएसए का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, लेकिन मुसलमानों के हुक्मरान गुजरे, अल्तमश
कुतुबुद्दीन ऐबक, और हमारे पास बेशुमार मिसालें हैं गुलामों की। तो गुलामान इस्लाम को भी देखेंगे, फिर फातिहीन में से जैसे हम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को स्टडी करेंगे, रूलर्स में से हम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को स्टडी करेंगे, और फिर खवातीन जैसे मैंने कहा कि उन्होंने हर वक्त हर नेकी में आगे बढ़ के काम किया और अपना नाम छोड़ गई। चंद खवातीन को हम जरूर देखेंगे बिकॉज दे आर रोल मॉडल्स फॉर अस। खवातीन के साथ साथ मुस्लिम साइंटिस्ट्स, मुस्लिम साइंसदानों ने क्या क्या काम किए और कितना ग्लोरियस एरा था और कितने गोल्डन काम वो करके चले गए। ऐसे ऐसे काम किए जिनको आज हमने भुला दिया। हमने बैठ के उनको याद करना है और फिर देखना है कि वो क्या थे और क्या कर गए और हमने कितना काम किया, और अगर नहीं किया तो अभी जिंदगी की मोहलत से फायदा उठाना है, और जो कर सकेंगे इंशाल्लाह कर गुजरेंगे। और इसी तरह जैसे मैंने कहा बच्चों और बच्चियों को भी देखा जाएगा, और इंशाल्लाह मुस्लिम स्पेन को भी हम जरूर स्टडी करेंगे। आपको पता है 800 साल मुसलमानों ने स्पेन पे रूल किया था यूरोप में, और मुसलमानों की यूनिवर्सिटीज में वेस्ट के लोग आके पढ़े और फिर स्कॉलर्स बन के निकले। एक बात ये याद रखिएगा कि एक शख्सियत को दूसरे के साथ कंपेयर ना कीजिएगा, क्योंकि हर शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ लेकिन अपनी जगह इंतहाई खूबसूरत है। हर पर्सनालिटी की ब्यूटी को एंजॉय करें, और हर एक में हजरत उमर को ना ढूंढें, हर एक में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को ना ढूंढें। अब आप अगर देखें हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस कदर नरम, शफीक, मुख्तलिफ पर्सनैलिटी है ना, लेकिन उनके सिर्फ 2 साल के अरसे में कितने काम हुए। याद रखें यही इस्लाम है कि इस्लाम ये नहीं चाहता कि हम अपनी पर्सनैलिटी टोटली बदल दें। इस्लाम हर एक की जो असल शख्सियत है, ओरिजिनलिटी, उसी की क्वालिटीज को चैनलाइज करता है, यानी जो असल वस्फ होते हैं उनको निखार के इस्लाम के रास्ते में लाने की दावत देता है। जो नरम है उसकी नरमी इस्लाम के लिए यूज हो रही है, जो इल्म वाला है इल्म के लिए, जो दौलत वाला है उसकी दौलत, जिसकी सख्ती है आप देख रहे हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सख्ती, वो भी इस्लाम की दीनी हमीयत में बदल जाती। ये छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन था, जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ एरा के लोगों को लिया है, और याद रखें कि हम तो आपको सिर्फ एक क्लू दे रहे हैं, हम समझें आपको खजाने की चाबी दे रहे हैं और आगे आपने खजाने को खुद एक्सप्लोर करना है। ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, और ये कोई नई बातें नहीं है जो हम इसमें पढ़ेंगे। आप सब मुसलमान बखूबी वाकिफ हैं और सब उनकी जात के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानते हैं। ये तो एक तज़कीर है, एक याद दहानी है, और किस्से और कहानी जो रियलिटी में हुए उनसे हमने सबक हासिल करना है, और मिलजुल के इज्तिमाइयत में जब एक चीज पढ़ी जाती है तो उसका इफेक्ट और होता है। तो ये हमारा मुस्लिम हीरोज का सब्जेक्ट है। मुस्लिम हीरोज के सिलसिले में जो हमारा पहला लेसन है वो खुलफाए राशिदीन में से सबसे पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इनका अपना इस्लामी नाम तो अब्दुल्लाह था, लेकिन ये अपने लक़ब सिद्दीक और कुनियत अबू बकर से ज्यादा मशहूर हुए। इनका खानदान कुरैश के कबीले बनु तमीम से ताल्लुक रखता था। शजरे नसब छठी पुश्त पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। इनका खानदान मक्का में बहुत रिस्पेक्टेबल खानदान समझा जाता था, और मक्का की रियासत में खून बहा की जो अमानतदारी थी वो इसी कबीला के सपुर्द थी। 573 AD में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए, और मक्का के अमीर लोगों में इनका शुमार होता था। इनका पेशा तजारत था और ज्यादातर कपड़े का कारोबार करते थे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मक्का के रऊसा में इनका शुमार होता था, और कबूल इस्लाम से पहले रिवायात के मुताबिक इनके पास 40,000 अशरफियां थीं। दैट मीन्स ही वाज वेरी रिच। बचपन से ही बहुत ज्यादा नेक
اور پاک طبیعت رکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے ان کی دوستی تھی، کیونکہ دونوں کی طبیعتوں میں مشترکہ صفات تھیں اور ایک جیسی خوبیاں تھیں. اور جاہلیت کے زمانے میں بھی نہ کبھی انہوں نے شراب نوشی کی اور نہ ہی کسی اور برائی میں ملوث ہوئے، حالانکہ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ خرابیاں عام تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دوستی تھی وہ جو بچپن سے ابتدا ہوئی تو پوری عمر قائم رہی، اور اس دوست نے دوستی کا حق ہر قدم پہ ادا کر دیا. ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ مردوں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سب سے پہلے لبیک کی، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی بغیر کسی پس و پیش کے فوراً اسلام قبول کر لیا. جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا انہوں نے فوراً تصدیق کر دی، ہر لمحے اور ہر موقع پہ. صلح حدیبیہ کے وقت جو شرائط تھی مسلمانوں کو اس پہ بہت رنج تھا، اور مسلمانوں کو لگتا تھا کہ اس میں ہماری شکست ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی بھی اس کی شرائط کے بارے میں تھوڑے سے کنفیوژن کا شکار ہو گئے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے کہ ان شرائط کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بولتے ہیں اور معاملات کرتے ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں ان کی اطاعت کرو. معراج کے موقع پہ جب لوگوں نے مذاق اڑایا اور آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ سنا ہے آپ نے اپنے دوست کے بارے میں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو کہتا ہے میں آسمانوں کی سیر کر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فوراً حضرت ابوبکر صدیق نے تصدیق کی اور کہا جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا لقب صدیق پڑ گیا. بہت ہی سچے اور ہر بات میں تصدیق کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. H.G. Wells ان کے بارے میں کہتے ہیں There can be little doubt that if Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the mind and imagination of primitive Islam, Abu Bakr was its conscience and its will. Throughout their life together, it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who said the thing, but it was Abu Bakr who believed the thing. اور یہ تھا دوستی کا حق اور تعاون علی الاسلام کہ جو کچھ پھر وہ کہتے گئے یہ تصدیق کرتے چلے گئے، اور جان اور مال کے ساتھ جو کچھ بھی ان سے میکسیمم پاسبل ہو سکا اسلام کی خدمت آخری وقت تک کرتے رہے. کوئی ایسی قربانی نہیں ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ دی ہو. کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں دوست نے دوستی کا حق نہ ادا کیا ہو. حتیٰ کہ آپ سب جانتے ہیں ہجرت کے موقع پہ جبکہ مکہ کے کفار سے مسلمانوں کو سخت خوف اور پریشانی تھی اور لوگ فوراً ہجرت کرتے چلے گئے، یہ آخری وقت تک انتظار کرتے رہے اور آخر میں یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے. ان کو یہ تو علم تھا کہ ہجرت کا حکم آنے والا ہے، لہٰذا 2 اونٹ مستقر خوب کھلا پلا کے سفر کے لیے تیار کر رہے تھے. اس وقت بھی خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اونٹ تیار ہو، جیسے حکم آئے ہم چل پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور فرمایا کہ ابو بکر ہجرت کا حکم آ گیا ہے، تیار حاضر ہر بات پہ لبیک کہنے والے. فوراً ایک اونٹ پیش کر دیا، یہ آپ کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لینا مناسب نہ سمجھا اور قیمت ادا کی. رات کے وقت آپ سب جانتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے گرد تمام کفار مکہ کا سخت پہرا تھا، ان کے بڑے بڑے سرداروں نے مل کے اپنے بندوں کو سلیکٹ کیا اور وہ ساری رات پہرا دیتے رہے. ایسے پرخطر حالات میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور مہربانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت آرام سے ان کے گھیرے کے درمیان سے نکل کے چلے گئے اور ان کو پتہ بھی نہ چلا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے اپنے بستر پہ سلا گئے تھے وہ صبح تک یہ سمجھتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں. لہٰذا رات کے وقت یہ دونوں دوست اس انتہائی خطرناک لمحے میں شانہ بشانہ تھے اور یہ سفر طے کرتے ہوئے جب مکہ سے باہر نکلے تو جبل سور میں ایک غار ہے جس کو غار سور کہا جاتا ہے، اس غار کی طرف چل پڑے. ہر طرف سے دشمنوں کا خطرہ تھا، کوئی آہٹ ہوتی
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا اٹھتے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہو جاتے اور کبھی پیچھے، کبھی آگے اور کبھی پیچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ فکر ہوتی ہے کہ سامنے سے نہ کوئی آ جائے تو فوراً آپ کے آگے آ جاتا ہوں. آگے آتا ہوں تو فکر ہوتی ہے کہیں کوئی پیچھے تعاقب تو نہیں کر رہا، فوراً پیچھے آ جاتا ہوں. اپنی جان کی کوئی فکر نہیں، صرف فکر ہے تو اس عظیم نبی کی جس نے دنیا میں اسلام پھیلانا تھا. بہت بڑا احسان ہے ہم سب مسلمانوں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور ایسا ساتھ انہوں نے دیا کہ اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ کی. جب غار میں دونوں پہنچے تو مختلف سوراخ تھے، وہ تو بند کر دیے، لیکن ایک سوراخ بند نہ کر سکے تو اس کے اوپر اپنی پاؤں کی ایڑی رکھ دی تاکہ اس میں سے کوئی زہریلا جانور، بچھو یا سانپ نہ نکل کے کاٹ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، ان کی گود میں سر رکھ کے سو گئے. اور کچھ دیر بعد اسی سوراخ میں سے ان کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا. کہا جاتا ہے سانپ تھا یا بچھو. شدت تکلیف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل پڑے اور ایک قطرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ جب گرا، آپ کی آنکھ کھلی، پتہ چلا تو انہوں نے اپنا لعاب دہن لگایا اور اس زہر کا سارا اثر زائل ہو گیا. تعاقب کرتے کرتے اگلے دن کفار مکہ میں سے ایک کافر عین غار کے پاس پہنچ گیا اور اتنا قریب تھا کہ اگر وہ ذرا جھکتا تو ان دونوں ساتھیوں کو شاید دیکھ لیتا. اس کے پاؤں ان کو نظر آ رہے تھے. ایسے وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا اٹھے اور سخت فکر ہوئی، رو پڑے. کہنے لگے آپ پر میرے ماں باپ قربان، کافر ہمارے سر پہ آ پہنچے ہیں. خدا کی قسم میں اپنے لیے نہیں روتا بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ کہیں میری آنکھوں کے سامنے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. دوسروں کا غم، اپنے دوست کا غم اور اس نبی کا غم. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تسلی دی اور فرمایا ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اسی واقعے کو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. لا تحزن، غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اذ ہما فی الغار، اذ ہما، جب وہ دونوں غار میں تھے، دونوں دوست، اور ایک دوست دوسرے پہ قربان ہونے کے لیے تیار. ایک ٹریبیوٹ ہے جو قرآن پے کر رہا ہے، اور قیامت تک ہم سب اس آیت کو پڑھتے رہیں گے اور ان کی اس قربانی کو یاد کرتے رہیں گے جو غار میں انہوں نے اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کے دیا. اور یہ یاد رکھیے یہاں جو ورڈ ہے وہ ہے لا تحزن، غم مت کرو. حزن کہتے ہیں دوسرے کے غم کو. ابو بکر صدیق کو اپنا غم نہیں تھا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کس کا غم تھا؟ اپنے دوست کا. آپ دیکھتے چلے جائیں کہ ہر لمحے پہ وہ کس طرح اس دوست سے دوستی کا حق ادا کرتے چلے جا رہے ہیں. اس غار میں ان کا ایک بیٹا ان مشکل حالات میں شام کو چھپ کے آتا اور ان کو آ کے تمام حالات بتاتا کہ یہ اب کفار کی پلاننگ ہے اور وہ یوں آپ کو تلاش کرنے کا سوچ رہے ہیں. ان کے سارے پلان سے ان کو آگاہ کرتے تاکہ یہ اپنی اگلی پلاننگ اس کے مطابق کریں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام فہیرہ ان کو رات کو دودھ لا کے دیتے بکریوں کا، اور ان کی جو بیٹی تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ان کو چلتے وقت جب کھانا دیا تو اپنی کمر کا کپڑا پھاڑ کے اس میں کھانا لپیٹ کے دیا. کوئی قربانی ان کے خاندان نے ایسی نہیں ہے جو نہ دی ہو. مالی اور جانی دونوں قربانیاں ان کی بے مثال ہیں. جان کی قربانی کی ایک اور مثال ہے جو بڑی مشہور ہے. جب ابھی مکہ میں ہی تھے، ایک دن خانہ کعبہ میں کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا. آپ کے گلے کے گرد چادر ڈال کر آپ کو اذیت پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. ان کو پتا چلا تو فوراً آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا. ان لوگوں کے ساتھ لڑنے لگے، ناراض ہوئے اور کیا کہا کہ تم صرف اس لیے اس شخص کو تکلیف دیتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے بعد کہ وہ اللہ کی طرف سے روشن نشانیاں لے کے آ گیا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے. وہ جتنی تکلیف تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائی جانے لگی. اور اتنا مارا ان سب نے
اور اتنی اذیت دی کہ بالآخر بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اسی حالت میں ان کو گھر لایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جس پہ کوئی ان کو چوٹ نہ پہنچی ہو، اور حال یہ تھا کہ سر پہ جب ہم ہاتھ لگاتے تو ان کے بال ہمارے ہاتھ میں آ جاتے، زخموں سے چور چور۔ اور جب ہوش آئی تو ایک پہلا سوال تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ان کے قبیلے کے لوگوں کو سخت غصہ آیا کہ اپنی یہ حالت ان کی وجہ سے ہوئی ہے، اور ہوش میں آنے کے بعد یہ انہی کا نام لے رہے ہیں، لہٰذا وہ سخت ناراض ہو کے چلے گئے۔ اس کے بعد گھر والوں نے ان کو دودھ دیا تو کہنے لگے خدا کی قسم، نہ میں کھاؤں گا کچھ اور نہ ہی میں پیوں گا جب تک کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ جب ان کو ام جمیل نے بتایا کہ دار ارقم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو لوگوں کا سہارا لے کے اس زخمی حالت میں فوراً دار ارقم پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی حالت دیکھی آنسو نکل آئے اور آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ سچی دوستی تھی اور اللہ کی خاطر تھی۔ ایسی دوستی میں ہر قربانی انسان دے ڈالتا ہے اور اس کے خلوص کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ ایک کی تکلیف پہ دوسرے کو تکلیف پہنچتی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مالی قربانیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر کی۔ مکہ میں جب لوگ اسلام لا رہے تھے تو ان میں سے کثرت سے غلام اسلام قبول کر رہے تھے، اور غلام بیچارے کفار مالکوں کے ہاتھوں تشدد کا شکار ہو رہے تھے، طرح طرح سے ان کو اذیتیں دی جاتی ہیں۔ لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت نرم دل تھے ان سے برداشت نہ ہوا اور بے پناہ مال خرچ کر کے ان غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کیا۔ ان میں حضرت بلال اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ دونوں غلام اسلام کے مشہور ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی غلاموں کو آزاد کرایا۔ ان کے والد ابو قحافہ نے جب دیکھا کہ بیٹا اس قدر مال غلاموں پہ خرچ کر رہا ہے تو کہنے لگے، بیٹا کیا تم کمزور لوگوں کو آزاد کرا رہے ہو؟ اگر کرنا ہی ہے تو پھر تندرست لوگوں کو کرو کہ کل کو تمہارے کام تو آئیں۔ انہوں نے کہا، ابا جان، یہ کام میں نے اپنے کسی فائدے کے لیے نہیں کیا، بلکہ میں یہ کام صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کو کر رہا ہوں، وہی اس کا بدلہ دے گا۔ کسی چیز میں اپنا کوئی فائدہ نہ دیکھا، صرف اللہ کی خاطر، خلوص سے نیت اور اس قدر ایمان کی پختگی کہ پھر اپنا ہر فائدہ ہیج تھا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ان غلاموں اور لونڈیوں نے پھر اسلام میں کیسا زبردست رول پلے کیا۔ ان کی مالی خدمات میں ایک اور خدمت جو بہت قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جب مسجد نبوی کی زمین 2 یتیم بچوں سے خریدی گئی تو اس کی رقم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے ادا کی۔ یہ آنر ہے ان کو، ان کا صدقہ جاریہ۔ آپ سوچیں جس قدر عقل مند لوگ تھے، آج اس مسجد میں ہزاروں لاکھوں انسان نمازیں پڑھتے ہیں، کیسے اپنی رقم کو عظیم مقصد کے لیے لگایا اور سوچا بھی نہیں، کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر اللہ کی رضا مل جاتی ہے اور دنیا میں بھی ہم نتیجے دیکھتے ہیں اس کے۔ ان کی پرسنالٹی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی کس قدر یہ نیک اور اچھے انسان تھے، کیونکہ مکہ میں جب ان کے اوپر بھی پرابلمز آئے اور کافی ان کو بھی کفار نے تنگ کیا، اگرچہ غلاموں والا تشدد نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ یہ خود ایک امیر انسان تھے، لیکن ان کو بھی کافی ستایا گیا۔ بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ بالآخر یہ تنگ آئے اور انہوں نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ جب چلے، مکہ سے تھوڑی ہی دور گئے ہوئے تھے کہ ابن دغنا نامی ایک شخص جو کہ وہاں کا عرب سردار تھا، اس نے کہا، ابو بکر کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، ہجرت کر رہا ہوں۔ اس کے الفاظ آپ کو بتاتی ہوں اور اس کے الفاظ سے آپ کو ان کی شخصیت کا اندازہ ہوگا۔ ابن دغنا نے کہا، تم جیسا آدمی نہ وطن سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، تم تو یہاں کے رہنے والوں کی سجاوٹ ہو، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہو، غریبوں اور محتاجوں کو کما کے دیتے ہو، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہو، دکھی لوگوں کے دکھ دور کرنے کی کوشش کرتے ہو اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہو۔ واپس چلو، میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر مکہ کا کوئی سردار کسی کو پناہ دے دیتا تو باقی لوگ پھر اس کو تنگ نہ کرتے، نہ ستاتے۔
لہٰذا یہ ابن دغنا کی پناہ میں واپس آ گئے اور ہجرت کا ارادہ چھوڑ دیا. اپنے گھر میں انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی اور وہاں پہ عبادت کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت جب کرتے تو خود اس قدر رو کے اور اللہ کی محبت میں تلاوت کرتے تھے کہ راستہ چلنے والے لوگ سنتے اور رک جاتے. اور بالآخر کفار نے محسوس کیا کہ ان کی عورتیں اور بچے کثرت سے متاثر ہونے لگے ہیں. جن کو نہیں معلوم ہوتا تھا یہ تو اپنی عبادت میں مشغول تھے، لیکن اس میں سچائی، محبت اور تاثیر ایسی تھی کہ بے اختیار لوگ کھچے چلے آتے. یہ صورتحال کفار کے لیے نہایت پریشان کن تھی اور انہوں نے ابن دغنا سے کہا کہ ان کو بولو بلند آواز سے عبادت کرنا چھوڑ دیں. ابن دغنا نے ان سے کہا کہ یا آپ بلند آواز سے عبادت کرنا چھوڑ دیں یا میں اپنی پناہ واپس لے لیتا ہوں. اللہ کی محبت کے آگے ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی. کہنے لگے پناہ واپس لے لو، میں عبادت کرنے سے باز نہ آؤں گا. لہذا ابن دغنا نے اپنی پناہ واپس لے لی، لیکن انہوں نے اپنی عبادت جاری رکھی. تاہم کچھ عرصے کے بعد ابن دغنا بھی مسلمان ہو گئے اور ان کی کوششوں سے کئی جلیل القدر صحابہ اسلام لائے. ان میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی مشہور صحابہ کرام شامل ہیں. زبان سے بھی اسلام کا کام، مال سے بھی اسلام کا کام اور جان بھی اسلام کے راستے میں. غزوہ تبوک کے موقع پہ سخت مقابلہ تھا مسلمانوں کا عیسائیوں کے ساتھ. راستہ بہت طویل تھا اور بہت زیادہ گرمی تھی، مال کی کمی تھی اور رومی نہایت مسلح اور ایک قوت والی طاقت تھی اس زمانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو جہاد میں مال خرچ کرنے کی تلقین کی تو یہی وہ مشہور واقعہ ہے جب حضرت عمر اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اپنا اپنا سامان لے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر گھر میں کیا چھوڑ آئے؟ کہنے لگے آدھا مال لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کتنا چھوڑ آئے گھر؟ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول سب کچھ اپنے گھر کا لے آئے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری عمر ابو بکر صدیق پہ رشک کرتے تھے اور کہتے تھے آپ تو اے ابو بکر نیکیوں میں آگے ہی آگے رہے. جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کرتے تو دیکھتے کہ ابو بکر صدیق ان سے بہت آگے پہلے پہنچ چکے اور نیکی کما چکے. وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو مدینہ کے اطراف میں ایک بوڑھی عورت تھی اور وہ اکیلی رہا کرتی تھی، کوئی بھی نہیں تھا اس کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر صبح سویرے پہنچ جاتے کہ میں اس کے کام کر دوں، اس کے گھر کی صفائی کر دوں، پانی بھر دوں، لیکن جاتے تو آگے دیکھتے کہ اس کا کام ہوا ہوتا تھا. ایک رات کہنے لگے آج تو ساری رات بھی بیٹھنا پڑا تو بیٹھوں گا، دیکھوں گا کہ کون مجھ سے پہل کر جاتا ہے. دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے اور کہتے ہیں ابو بکر اللہ آپ پہ رحم کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو نیکیوں میں آگے ہی آگے رہے. نہایت شفیق، نرم دل، مہربان، لیکن اصولوں کے معاملے میں چٹان کی طرح سخت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کی اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کس قدر چھوٹی تھیں اور یہ شادی مکہ معظمہ میں ہو گئی تھی، لیکن رخصتی ہجرت تک ملتوی کر دی گئی تھی. جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود جا کے کہا کہ آپ رخصتی کروا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے پاس مہر کی رقم نہیں ہے. انہوں نے اپنی جیب سے مہر کی رقم ایز اے فرینڈ آپ کو دی، اپنی بیٹی کی مہر کی رقم اپنی ہی جیب سے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کروا لی. بخاری کا یہ واقعہ ہے، عید کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک سے گانے کی آواز آئی. آگے آئے تو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہیں اور چھوٹی دو بچیاں ہیں، ان سے کچھ جنگ بعاث کے اشعار تھے وہ سن رہی ہیں. ان کو سخت غصہ آیا اور کہنے لگے نبی کے حجرے میں یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جانے بھی دو، آج عید کا دن ہے. ورنہ وہ تو پورے غصے سے آئے تھے بیٹی کی شامت لانے. تو ہم دیکھتے ہیں جب بھی اولاد اور نبی کی محبت سامنے آئی انہوں نے ہمیشہ نبی کی محبت کو ترجیح دی.
کسی کی نہیں پرواہ کی، نہ اپنی نہ اپنی اولاد کی. اور یہی ہے سچی دوستی. اور دوست نے کس طرح تعاون کیا ہر کام میں اور ہر معاملے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں روایت بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ ان کا ہار گر گیا، ہار کھو گیا، اور وہ اپنی بہن سے مانگ کے سفر میں گئی ہوئی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو رات کا ہی وقت تھا، صبح قریب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو رکوا دیا، سارا قافلہ رک گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھ کے سو گئے. اب کچھ دیر بعد جب نماز کا وقت آیا تو ادھر ادھر پانی تلاش کیا گیا اور کہیں پانی نہ ملا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی پہ سخت غصہ آئے کہ ان کی وجہ سے سارا قافلہ پریشان ہو رہا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ غصے سے گھورتے ہوئے آتے، لیکن میری گود میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دیکھتے تو خاموشی سے گھورتے ہوئے چلے جاتے، اور کہتے کچھ نہ تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹرب نہ ہو جائے. آخر کہتی جب ان کا غصہ حد سے بڑھا تو میری پسلیوں میں کچوکے لگایا آگے، لیکن بولے کچھ نہیں. اور یہ بھی کہتی ہیں کہ میں ہلی نہیں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹرب نہ ہو جائے. اور یہی وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی اور پھر آپ مسکرائے اور تیمم کی آیات نازل ہوئی. اور ایک صحابی نے کہا کہ اے ابو بکر کے گھر والوں، یہ تمہاری پہلی برکت تو نہیں؟ تم پہ اللہ کی رحمتیں ہوں کہ تمہاری وجہ سے آج ہم کو یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے میسر کر دی. ہر ایسپیکٹ ان کی لائف کا اگر آپ دیکھیں، ہر موقع پہ تو بس اللہ کے رسول کی محبت ہے ان کی زندگی میں، اور کوئی کام ہے تو اس میں نیکیوں میں پیش ہیں. ہر غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، شانہ بشانہ. بدر کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے گریا کر رہے تھے، رو رہے تھے، اللہ کی مدد مانگ رہے تھے، بخاری کی روایت ہے. تو انہوں نے آگے بڑھ کے تسلی دی اور کہا بس کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا. یعنی جب بھی تسلی کی ضرورت ہوئی یہ موجود ہیں، جب بھی ہمت کی ضرورت ہوئی یہ موجود ہیں، اور ہر غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. ایمان کی قوت ایسی تھی کہ ہر رشتہ اس کے آگے سیکنڈری ہو گیا. ان کے ایک بیٹے تھے جنہوں نے جنگ بدر کے موقع تک اسلام نہیں قبول کیا تھا. وہ بعد میں کہتے ہیں جب اسلام لے آئے کہ ابا جان کئی دفعہ ایسا ہوا بدر میں کہ آپ میرے تلوار کی زد میں آئے اور میرے لیے بڑا آسان تھا وار کرنا، لیکن میں آپ کو بچا گیا. کہتے ہیں اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے میں تمہیں کبھی نہ بچاتا، کیونکہ ان کے لیے خون کا رشتہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا تھا اللہ اور اس کے رسول کے آگے. اور یہ الفاظ کہنے کے نہیں تھے، they used to mean it. اور ایسا کر کے کئی صحابہ کرام نے دکھایا بدر کے موقع پہ. کسی نے باپ کو قتل کیا، کسی نے ماموں کو قتل کیا، کسی نے کسی کی نہیں پرواہ کی، بس صرف ایمان تھا. اور یہی ایمان کے مخلص لوگ تھے جو پھر انمٹ یادیں چھوڑ گئے ہیں اور ہمارے لیے مثالیں دنیا میں چھوڑ گئے ہیں. For the times to come and to be followed always and always. یہی ہیں ہمارے ہیروز اور انہی کو ہم نے فالو کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام لوگوں کے گھروں کے دروازے بند کروا دیے. صرف حکم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انٹرنس رہنے دو. آنر. آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نہایت بیمار ہو گئے اور امامت نہ کرا سکے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ وہ میری جگہ امامت کروائیں. اور پھر جب وہ امامت کروا رہے تھے تو تھوڑا سا اپنا پردہ ہٹا کے دیکھا اور مسکرائے. صحابہ کرام کا ڈسپلن، نماز میں محبت، سب کچھ ان کو ویسی ہی نظر آئی جیسے ان کے ساتھ کرتے تھے. مطمئن ہو گئے اور پردہ چھوڑ دیا. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کے تھوڑی دور ان کی بیوی کا گھر تھا، وہاں گئے ہوئے تھے، کیونکہ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت قدرے بہتر لگ رہی تھی. لیکن جب آپ کی خبر آئی تو فوراً حاضر ہوئے. تب تک تمام صحابہ کرام نہایت پریشانی کی حالت میں تھے. ایک بہت بڑا شوق تھا جو ساری امت مسلمہ کو ملا ہوا تھا اور ہر کوئی بدحواس ہوا تھا کہ یہ ہو کیا گیا، یہ نبی ہمیں چھوڑ گیا، ہم کیا کریں گے.
یہ جب حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ بوسہ دیا، روئے اور کہا اللہ آپ پہ رحمت کرے، اللہ آپ پہ کبھی بھی 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ موت تو وہی تھی جو آپ پہ آ گئی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ محبت، قدم قدم پہ ساتھ رہنے والا دوست اتنی بڑی خبر کو نہایت ہمت سے برداشت کرتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جو اس وقت حالات تھے اور کنفیوژنز تھیں، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فہم اور فراست اور عقل مندی سے اس حال کو نہ سنبھالتے تو مسلمانوں میں شدید انتشار پیدا ہو جاتا۔ مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کے ان کو کچھ کہتا، اور تمام باقی لوگ بیٹھے سن رہے ہیں، اب پریشان ہیں۔ ایسے میں انہوں نے موقع کی نزاکت کو دیکھا اور آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، لیکن وہ جس پریشانی میں تھے وہ نہ بیٹھے اور بولتے چلے گئے۔ دوبارہ کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ جب دیکھا کہ وہ اس وقت سننے کے عالم میں ہی نہیں ہے تو پھر اٹھے اور ممبر پہ ایک چھوٹا سا خطبہ دیا۔ اب وہ آیت جو سورہ آل عمران میں ہے، وما محمد الا رسول، یہ آیت تلاوت فرمائی اور کہا کہ لوگوں، جو محمد کو پوچھتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کو پوچھتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں لگا کہ یہ آیت تو گویا آج ہی نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس آیت کو جب سنا تو انہوں نے اس خبر کو قبول کر لیا، ان کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور وہ گر پڑے۔